شہرہ آفاق مصنف امتیاز کلیانوی کی مشہور زمانہ آپ بھی تھی امتیاز نامہ اب آپ سن سکیں گے آڈیو لائبریری میں۔ پارٹ 96 ایک بنگالن لڑکی۔ ایک دفعہ ایک بنگالن لڑکی میری دکان میں آئی اور مجھے کہنے لگی، بھائی یہ 3000 یورو میں نے بنگلہ دیش بھیجنے ہیں، آپ ویسٹرن یونین کے ذریعے بھیج دیں، اور پلیز بھائی ان پیسوں کے بارے میں آپ میرے خاوند سے کوئی بھی بات نہ کیجیے گا۔ اس کا خاوند میرے اچھے جاننے والوں میں سے تھا۔ میں نے اس لڑکی سے پوچھا، یہ رقم تمہارے پاس کہاں سے آئی؟ وہ کہنے لگی، میں نے بینک سے ادھار لیا ہے۔ میرے مزید پوچھنے پر اس نے بتایا کہ وہ یہ رقم اپنے والد کو بھیج رہی ہے تاکہ اس کا والد اس کے لیے بنگلہ دیش میں کوئی زمین خرید سکے۔ خاوند کی آمدنی سے وہ ہر ماہ کچھ رقم بچا کر بینک کی قسط ادا کر دیا کرے گی۔ یہ تفصیل بتانے کے ساتھ ساتھ وہ بار بار یہ تاکید کر رہی تھی کہ کسی بھی صورت میں اس رقم کے بارے میں میرے خاوند کو پتہ نہ چلے۔ میں نے اس لڑکی سے رقم لے کر اپنی جیب میں ڈالی اور دوسرے کام کرنے لگا۔ وہ لڑکی چند منٹ تو انتظار کرتی رہی، پھر کہنے لگی، بھائی ذرا جلدی کرو، رقم ذرا جلدی بھیج دیں، مجھے گھر جانا ہے۔ میں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے کہا، کون سی رقم؟ کیسی رقم؟ میری یہ بات سن کر وہ تھوڑا گھبرا گئی، مگر خود پر قابو پاتے ہوئے مسکرا کر بولی، بھائی جان مذاق نہیں کریں، یہ جو 3000 یورو میں نے آپ کو دیے ہیں میں اس کی بات کر رہی ہوں۔ میں نے اپنے لہجے کی تیزی برقرار رکھتے ہوئے اس سے کہا، نہ تم نے مجھے کوئی رقم دی اور نہ ہی میں نے تم سے کوئی رقم لی، تم نے جو کرنا ہے کر لو۔ یہ باتیں سن کر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ مزید گڑ گڑا کر التجائیں کرنے لگی، مگر میں ٹس سے مس نہ ہوا۔ اس وقت دکان میں ہم دونوں کے علاوہ اور کوئی نہ تھا۔ لڑکی کی بے بسی انتہا کو پہنچ چکی تھی، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ تھوڑی دیر سوچنے کے بعد پھر میرے بالکل قریب آ کر بولی، آپ مجھ سے کیا چاہتے ہیں؟ آپ میرے ساتھ کیا کرنا چاہتے ہیں مجھے بتا دیں، میں وہ سب کرنے کے لیے تیار ہوں، بس میری رقم بنگلہ دیش بھیج دیں۔ اس لڑکی کی یہ بات سن کر مجھے ایسے لگا جیسے کسی نے میرے دل پر تیر چلا دیا ہو۔ میں نے جلدی سے خود کو سنبھالا اور لڑکی سے کہا، صوفے پر بیٹھ جاؤ۔ پھر میں نے اس سے پوچھا، تمہیں اٹلی کون لے کر آیا ہے؟ وہ بتانے لگی، میرا خاوند۔ میں نے پوچھا، تمہارے ساتھ اس کا رویہ کیسا ہے؟ وہ بولی، بہت اچھا ہے، ہر طرح سے میرا خیال رکھتا ہے۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، پھر تم اپنا جائزہ لو اور اپنے عمل کی طرف دیکھو، کیا یہ خاوند کے ساتھ بددیانتی نہیں؟ اور تم اپنی عقل کا اندازہ لگاؤ کہ اتنے اچھے خاوند پر بھروسہ کرنے کے بجائے مجھ جیسے اجنبی پر بھروسہ کر رہی ہو جس کے بارے میں تم کچھ زیادہ نہیں جانتی۔ اب تم ذرا مجھے کہے گئے اپنے آخری فقرے پر غور کرو اور ہمیشہ اسے یاد رکھنا، جو عورتیں اپنے سگے رشتوں کو چھوڑ کر باہر والوں پر اعتبار کرتی ہیں وہ ہمیشہ نقصان میں رہتی ہیں، اور جہاں تک تمہارے 3000 یورو کا تعلق ہے تو وہ میں نے اسی وقت تمہارے والد کے نام بھیج دیے تھے جب تم نے مجھے رقم دی تھی، میں تو صرف تمہیں کچھ سکھانا چاہتا تھا۔ ساتھ ہی میں نے رقم بھیجنے کی رسید اس کے ہاتھ میں تھما دی۔ اب جو میں نے اس لڑکی کے چہرے کی طرف دیکھا تو مارے شرمندگی کے سر نہیں اٹھا رہی تھی اور مسلسل روئے جا رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد اس نے خود کو سنبھالا اور بولی، بھائی آپ بہت عظیم ہو، جتنا آپ کے بارے میں سنا تھا آپ اس سے زیادہ اچھے ہو،
اس کے بعد اس بنگالن لڑکی کو مجھ سے کوئی خاص عقیدت ہو گئی۔ وہ ہفتے میں 1-2 بار کوئی نہ کوئی چیز بنا کر میرے لیے ضرور لاتی۔ اکثر جب وہ اپنے خاوند کے ساتھ آتی تو اسے بتاتی، یہ میرے بڑے بھائی اور استاد ہیں۔ پارٹ 97 ڈاکٹر ذاکر نائک سے گفتگو اور 3 طلاق۔ ایک بار ہمیں پتہ چلا کہ مشہور اسکالر ڈاکٹر ذاکر نائک کسی مذہبی کانفرنس میں حصہ لینے کے لیے روم آ رہے ہیں۔ میری بڑی خواہش تھی کہ ڈاکٹر صاحب سے ملاقات کروں۔ چند اور دوست بھی ان سے ملنے کے متمنی تھے۔ اس لیے ہم نے ان کے سیکریٹری سے بات کر کے کہا، ڈاکٹر صاحب روم آ رہے ہیں تو کانفرنس سے پہلے یا بعد میں 1 دن کے لیے میلان آ جائیں۔ ان کے سیکریٹری نے کہا، کانفرنس کے بعد تو ممکن نہیں ہے، لیکن کانفرنس سے پہلے وہ سوئٹزرلینڈ جائیں گے، پھر سوئٹزرلینڈ سے روم جائیں گے۔ سوئٹزرلینڈ سے روم جاتے ہوئے ان کے پاس کچھ وقت ہے۔ ہم نے سیکریٹری کو بتایا، اس شیڈول کی وجہ سے تو ہمارا کام مزید آسان ہو گیا ہے، کیونکہ میلان روم اور سوئٹزرلینڈ کے درمیان آتا ہے۔ معاملات طے ہونے کے بعد پروگرام بنا کہ ڈاکٹر صاحب سوئٹزرلینڈ سے بذریعہ جہاز میلان کے مالپنسا ایئرپورٹ پر دن 11 بجے پہنچیں گے اور تقریباً 30 گھنٹے ہمارے ساتھ گزاریں گے۔ پھر اگلے دن شام 5 بجے ہم انہیں بذریعہ جہاز ہی میلان سے روم بھیج دیں گے۔ میں ڈاکٹر صاحب کو لینے ایئرپورٹ تو نہ جا سکا، مگر جس ہوٹل میں ٹھہرے تھے وہاں پر تقریباً 5 گھنٹے ان کے ساتھ گزارے۔ ڈاکٹر صاحب کا بیٹا بھی ان کے ساتھ ہی تھا، جس کی عمر اس وقت 14 برس کے قریب ہوگی۔ ڈاکٹر صاحب کا بیٹا بھی ہو بہو ڈاکٹر صاحب کی کاپی تھا، وہی ناک نقشہ اور قد کاٹ۔ ہوٹل کے کمرے میں ہم 4 لوگ موجود تھے، میں، طارق شاہ، ڈاکٹر ذاکر نائک اور ان کا بیٹا۔ 5 گھنٹے کی ملاقات میں صرف 2-3 بار ایسا ہوا کہ چند لوگ ملنے ڈاکٹر صاحب سے آئے، مگر وہ بھی 5-7 منٹ بیٹھ کر اور ڈاکٹر صاحب کے ساتھ فوٹو بنا کر چلے گئے۔ دراصل ڈاکٹر صاحب کے اس ہوٹل میں قیام کے بارے میں بہت کم لوگوں کو علم تھا۔ رات 8 بجے ڈاکٹر صاحب نے ایک سیمینار میں اسلام اور دیگر مذاہب کے عنوان سے لیکچر دینا تھا، اور زیادہ تر لوگوں کا یہ خیال تھا کہ ڈاکٹر صاحب ایئرپورٹ سے سیدھا لیکچر ہال میں جائیں گے۔ اس طرح مجھے ڈاکٹر صاحب کے ساتھ کافی وقت گزارنے اور گپ شپ کا موقع مل گیا۔ میں آج تک جتنے مذہبی اسکالر یا رہنماؤں سے ملا ہوں، ان سب میں ڈاکٹر ذاکر نائک کو سب سے سادہ طبیعت پایا۔ بالکل عام سی پینٹ شرٹ دونوں باپ بیٹے نے پہن رکھی تھی۔ بات چیت اور رکھ رکھاؤ میں غرور تکبر تو بڑے دور کی بات ہے، ٹسنا تک نہ تھا۔ مسلمانوں کے ماضی، حال اور مستقبل کے بارے میں بے شمار سوال و جواب ہوئے۔ ڈاکٹر صاحب ایک علم کا سمندر تھے اور میں حسب ذرا اپنا کوزہ بھرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ہماری سب سے زیادہ بحث 3 طلاق کے موضوع پر ہوئی۔ ڈاکٹر صاحب کا موقف تھا، ایک بار میں 3 طلاق واقع نہیں ہوتی، خواہ آپ طلاق کا لفظ 1000 بار استعمال کریں۔ جب آپ دوسری بار رجوع کر کے میاں بیوی کی حیثیت سے رہنا شروع کر دو، اور تب اگر خاوند طلاق دیتا ہے تو دوسری طلاق واقع ہوتی ہے۔ میں نے عزت و احترام کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے عرض کیا، لیکن حضرت چاروں ائمہ تو اس بات پر متفق ہیں کہ 3 طلاق اکٹھی دینے سے طلاق واقع ہو جاتی ہے، اور آپ کو تو اسلامی تاریخ کا پتہ ہی ہے کہ چاروں ائمہ کم ہی باتوں پر متفق ہوتے ہیں، جبکہ آپ چاروں ائمہ کی بات کو رد کر رہے ہیں۔ میری بات کے جواب میں ڈاکٹر صاحب نے دلائل کے انبار لگا دیے۔
شاید انہیں لگا کہ ان کا مخاطب بھی ان معاملات کی تھوڑی بہت سوجھ بوجھ رکھتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب کے دلائل سن کر میں خاموش ہو گیا اور اپنی کم علمی کا برملا اظہار کرتے ہوئے کہا، ڈاکٹر صاحب، میری تو خواہش ہے کہ آپ کا طریقہ ہی درست ہو اور کئی گھرانے جو اپنی بے وقوفی کی وجہ سے اجڑ جاتے ہیں وہ اجڑنے سے بچ جائیں۔ میرے لیے وہ ایک یادگار دن تھا جب اسلامی دنیا کے ایک بہت بڑے اسکالر سے اس طرح مکالمہ کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ اب سالوں بعد بیٹھا اس ملاقات کا احوال لکھ رہا ہوں تو افسوس ہو رہا ہے کہ بہت سی باتیں، اہم باتیں حافظے کی تختی سے دھل چکی ہیں۔ پارٹ 98، دو لوگوں کا قبول اسلام۔ پہلا واقعہ۔ میں فون سینٹر میں بیٹھا تلاوت قرآن مجید کر رہا تھا کہ ایک خاتون دکان میں داخل ہوئی۔ سالوں سے مختلف اقوام کے لوگوں سے واسطہ پڑنے کی وجہ سے مجھے اتنا تجربہ تو ہو چکا تھا کہ میں بندوں کو دیکھ کر ان کی قومیت کا اندازہ لگا لیتا تھا۔ یہ خاتون شکل و صورت سے یورپین لگ رہی تھی مگر لباس اس نے پاکستانی پہنا ہوا تھا۔ میرا یہ اصول تھا کہ دکان میں آنے والی خواتین سے بات چیت ذرا کم ہی کیا کرتا تھا، اس لیے اپنا تجسس دبا کر رکھا۔ فون کرنے کے بعد وہ خاتون میرے پاس آئی اور پوچھنے لگی، تم قرآن مجید پڑھ رہے ہو؟ میں نے اثبات میں سر ہلا دیا۔ اس عورت سے بات کرتے ہوئے یہ تو واضح ہو گیا کہ وہ پاکستانی نہیں ہیں۔ پھر خاتون نے بات مزید آگے بڑھاتے ہوئے کہا، مجھے بھی مذہب اسلام بہت پسند ہے۔ اس طرح گفتگو کا سلسلہ چل نکلا اور پتہ چلا کہ خاتون تو اٹالین ہے مگر اس کا خاوند پاکستانی ہے۔ محبت کی شادی تھی جو محبت سے ہی چل رہی ہے، مگر مقام افسوس تھا کہ یہ خاتون تو اسلام میں دلچسپی رکھتی تھی مگر اس کے خاوند کو دائرۂ اسلام میں رہ کر اسلام میں داخل کرنے کا کوئی شوق نہیں تھا۔ یہ جوڑا چند دن قبل ہمارے شہر میں رہائش پذیر ہوا تھا۔ خاتون اچھی خاصی پڑھی لکھی اور ایک اچھی جگہ پر ملازمت کر رہی تھی۔ اسلام کے بارے میں کچھ صحیح اور کچھ غلط معلومات رکھتی تھی۔ خاتون کی عمر اندازاً 32-33 سال تھی۔ میں نے اسے کہا، اپنے خاوند کو میرے پاس بھیجنا، میں اس سے ملنا چاہتا ہوں۔ مجھے حیرت تھی، ایسا شخص کون ہو سکتا ہے جو اپنی غیر مسلم بیوی کو دائرۂ اسلام میں داخل نہ کرنا چاہتا ہو۔ مجھے اس وقت لگا کہ خاتون مبالغہ آرائی سے کام لے رہی ہے، مگر جب اس کے خاوند سے ملاقات ہوئی تو مجھے سخت مایوسی ہوئی۔ وہ 24-25 سال کا ایک لاابالی سا لڑکا تھا جو اپنی ظاہری وضاقتہ سے کوئی ماڈرن اٹالین نظر آتا تھا۔ اس میں وہ تمام خامیاں اور خرابیاں بدرجہ اتم موجود تھیں جو ایک بگڑے ہوئے اٹالین لڑکے میں ہو سکتی ہے۔ نہ جانے مجھے اس وقت کیوں لگا کہ اسلام اور اس خاتون کے درمیان اگر کوئی رکاوٹ ہے تو وہ یہی لڑکا ہے۔ میں نے اسی وقت فیصلہ کر لیا، مجھے ان دونوں میاں بیوی پر محنت کرنا پڑے گی، تبھی وہ خاتون اسلام کے دائرے میں داخل ہو سکتی ہے۔ میں نے اس جوڑے سے اپنے تعلقات بڑھا لیے اور گاہے بگاہے انہیں دین اسلام کے بارے میں بتانے لگا۔ خاتون کو دین اسلام کے بارے میں وہی غلط فہمیاں تھیں جو یورپین میڈیا نے یورپی معاشرے میں پھیلائی ہوئی تھیں۔ مثلاً مسلمان دہشت گرد ہوتے ہیں، یہ اپنی بیویوں پر بہت ظلم کرتے ہیں اور انہیں اپنے گھروں میں قید رکھتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ اس جوڑے سے سلام دعا اور گپ شپ کا سلسلہ تقریباً 1 سال تک جاری رہا۔ اس 1 سال کے دوران میں نے یہ محسوس کیا، وہ لڑکا جو جدی پشتی مسلمان تھا، اس پر تو میری باتوں کا کوئی خاص اثر نہیں ہوا، مگر اٹالین خاتون کو اپنے کافی سارے سوالوں کے جواب مل چکے تھے۔
ایک دن کا واقعہ ہے کہ ہم دین اسلام کے موضوع پر ہی بحث کر رہے تھے۔ خاتون نے وہی پرانے سوالات دہرائے۔ مسلمان دہشت گرد ہوتے ہیں، یہ اپنی بیویوں پر بہت ظلم کرتے ہیں اور انہیں اپنے گھروں میں قید رکھتے ہیں۔ میں نے مسکرا کر پوچھا، تم مجھے کتنے عرصے سے جانتی ہو اور تم نے مجھے کیسا پایا؟ خاتون مسکرا کر کہنے لگی، 1 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے آپ سے سلام دعا ہوئے، اور میں نے آپ کو ایک پرفیکٹ انسان پایا ہے۔ میں نے کہا، میں مسلمان ہوں اور 10 سال سے اس شہر میں رہ رہا ہوں، اور الحمدللہ میں دہشت گردوں سے اتنی ہی نفرت کرتا ہوں جتنی تم کرتی ہو۔ اور جہاں تک تمہارے دوسرے سوالات ہیں کہ ہم اپنی بیویوں کو گھروں میں قید رکھتے ہیں، تو اس کا جواب میں تمہیں نہیں دوں گا۔ یہ سامنے گلی میں میرا گھر ہے، تم خود جا کر میری بیوی سے بات کرو اور پوچھو کہ ہماری عورتیں گھروں میں کیسے رہتی ہیں۔ بلکہ آپ یہیں بیٹھو، میں اپنی بیگم کو فون کرتا ہوں، وہ آ کر آپ کو گھر لے جائے گی، آپ اس کے ساتھ گھر جا کر تفصیل سے بات کر لینا۔ میں نے فون کر کے فرح کو بلایا۔ زبانی تعارف تو پہلے ہی تھا۔ فرح فوراً آئی اور اسے گھر لے گئی۔ میرا خیال تھا 15-20 منٹ یا زیادہ سے زیادہ آدھے گھنٹے بعد گپ شپ کر کے وہ عورت واپس آ جائے گی، مگر وہ تقریباً 6 گھنٹے ہمارے گھر بیٹھی رہی، فرح سے بات چیت کرتی رہی۔ 6 گھنٹے بعد جب وہ دکان میں واپس آئی تو گویا اس کی کایا ہی پلٹ چکی تھی۔ خدا جانے اس نے میرے گھر میں کیا دیکھا اور فرح نے اس سے کیا بات کی کہ وہ انتہائی خوش اور مطمئن نظر آ رہی تھی۔ دکان میں داخل ہوتے ہی سب سے پہلے اس نے میرے گھر اور میرے گھر کی تزئین و آرائش کی بہت زیادہ تعریف کی، اور پھر کہنے لگی، آپ کے گھروں میں تو عورتیں شہزادیوں کی طرح رہتی ہیں، ہم یورپین عورتیں تو اس کا تصور بھی نہیں کر سکتیں۔ میں نے جتنا خوش اور مطمئن آپ کی بیوی کو دیکھا ہے، ہمارے معاشرے میں تو ایسی خوشی اور اطمینان بس خواب ہی ہے۔ پھر میں نے اسے بتایا، یورپ نے آزادی کے نام پر عورت کو تنہا کر دیا ہے اور اس پر ذمہ داریوں کا بوجھ بڑھا دیا ہے۔ عورتوں والی ذمہ داریاں تو وہ نبھا ہی رہی ہیں، ساتھ ہی ان کو مردوں والی ذمہ داریاں بھی نبھانا پڑتی ہیں۔ کیا یہ بے وقوفانہ منطق نہیں کہ اگر کوئی عورت اپنے بچوں اور خاوند کے لیے کھانا بناتی ہے تو وہ مظلوم ہے، اور اگر یہی عورت کسی ہوٹل میں کام کرتے ہوئے 50 مردوں کے لیے کھانا بناتی ہے تب وہ عورت آزاد اور خود مختار کا لقب حاصل کر لیتی ہے۔ یہ گپ شپ دکان بند ہونے تک جاری رہی۔ اگلے دن صبح وہ عورت میری دکان میں آ گئی اور آتے ہی کہنے لگی، بھائی میں مسلمان ہونا چاہتی ہوں، آپ مجھے بتاؤ اس کا کیا طریقہ ہے؟ مجھے یہ سن کر بہت زیادہ خوشی ہوئی۔ اسلام کے بارے میں تو اس کے پاس پہلے ہی کافی معلومات تھیں۔ میں نے اسے اسی وقت کلمہ پڑھایا اور مبارکباد دی کہ مبارک ہو، تم ایک سچے دین میں داخل ہو چکی ہو۔ اس کے بعد میں نے 2 کام کیے۔ ایک تو فرح کو بلا کر اسے کہا، اسے گھر لے جاؤ، اس کا منہ میٹھا کروا کر اسے اسلام کے بنیادی اراکین اور خواتین کے مسائل کے بارے میں بتاؤ۔ دوسرا، میں نے نوبارہ کی جامع مسجد میں فون کر کے انتظامیہ کو تفصیل بتائی اور بعد نماز جمعہ اس خاتون کے قبول اسلام کی خوشی میں ایک دعوت کا انتظام کیا۔ 2 دن بعد جمعہ تھا۔ یہ خاتون، جس کا اسلامی نام عائشہ رکھا گیا، صبح ہی ہمارے گھر آ گئی۔ فرح نے اسے قبول اسلام کا طریقہ کار بتایا اور ساتھ ہی ایک پیارا سا پاکستانی لباس بھی پہنا دیا۔ میں نے طریقاتے سے بھی چند دوستوں کو دعوت دی، وہ بھی اس خاتون کے قبول اسلام کی دعوت میں شرکت کریں۔ یوں ہم طریقاتے سے 8-10 گاڑیوں کا قافلہ لے کر جامع مسجد نوارہ پہنچے۔ وہاں پر مسجد والوں نے بھی اچھا خاصا اہتمام کر رکھا تھا۔ نماز جمعہ کے بعد نمازیوں کی موجودگی میں امام صاحب نے عائشہ کو دوبارہ کلمہ پڑھایا۔ سب لوگوں نے اسے مبارکباد اور تحائف دیے۔
اس کے بعد عائشہ کا نکاح بھی اس پاکستانی خاوند سے پڑھایا گیا۔ دوسرے دن دونوں میاں بیوی میری دکان میں مجھ سے ملنے آئے اور دونوں نے میرا بے حد شکریہ ادا کیا۔ عائشہ نے ہمارا دیا ہوا کپڑوں کا جوڑا پہنا ہوا تھا اور مکمل حجاب میں تھی۔ وہ بار بار میرا شکریہ ادا کر رہی تھی۔ میں نے عائشہ سے کہا، شکریہ تو مجھے تمہارا ادا کرنا چاہیے کہ تمہاری وجہ سے مجھے یہ سعادت حاصل ہوئی کہ میں کسی انسان کو دائرہ اسلام میں داخل کرنے کا سبب بنا۔ اس کے بعد میں نے عائشہ سے کہا، تمہیں اسلامی فقہ اور دیگر اسلامی قوانین کے بارے میں جو معلومات بھی چاہیے ہوں یا کوئی اور ذاتی مسئلہ پوچھنا ہو، میری بیگم سے کسی وقت بھی بلا جھجک پوچھ سکتی ہو۔ اس کے بعد جب تک وہ میاں بیوی طریقاتے میں رہے، میں نے عائشہ کو مکمل حجاب میں دیکھا۔ خوشی کی اس داستان کا افسوسناک پہلو یہ ہے کہ وہ نو مسلم خاتون میرے پاس آ کر اپنے جدی پشتی مسلمان شوہر کی اکثر شکایت کرتی کہ کیسا مسلمان ہے، نماز بھی نہیں پڑھتا اور اکثر شراب بھی پیتا ہے۔ عائشہ کی ایسی باتیں سن کر میں اکثر شرمندہ ہو جاتا تھا۔ دوسرا واقعہ، افریقہ میں واقع ملک کیمرون کا جیمز کافی پڑھا لکھا اور صاحب علم بندہ تھا۔ اس کے والد کیمرون کسی چرچ میں پادری تھا۔ عیسائی مذہب کے بارے میں اس کی معلومات حیرت انگیز تھی۔ ایک دن میں دکان میں تسبیح ہاتھ میں لیے پڑھ رہا تھا کہ وہ مجھ سے تسبیح کے بارے میں پوچھنے لگا۔ میں نے اسے بتایا، میں اللہ تعالیٰ کے نام پڑھ رہا ہوں۔ وہ دلچسپی سے پوچھنے لگا، اللہ تعالیٰ کے نام اس طرح پڑھنے سے، صرف زبان سے پڑھنے سے کیا فائدہ ہوگا؟ میں نے اسے کہا، آپ کا کوئی دوست اگر آپ کو محبت سے یاد کرے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ خوش ہوتے ہیں نا؟ میرے لیے اللہ تعالیٰ کا نام لینے سے یقیناً اللہ تعالیٰ خوش ہوں گے۔ ایک دن کا واقعہ ہے۔ عبدالمعید کے سر میں درد تھا۔ فرح اسے دکان میں لے آئی اور مجھے کہنے لگی، اسے دم کر دیں۔ میں نے عبدالمعید کے سر پر ہاتھ رکھا اور سورہ فاتحہ پڑھ کر پھونک ماری۔ جیمز فون بوتھ میں بیٹھا یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ فون کر کے جب کیبن سے باہر نکلا تو مجھ سے پوچھنے لگا، مسٹر احمد، آپ نے یہ کیا کیا؟ میں نے اسے بتایا، میں نے اپنے بیٹے کو سر درد کا دم کیا ہے۔ اس نے اگلا سوال کر ڈالا، یہ دم کیا ہوتا ہے؟ میں نے اسے بتایا، میں نے مختلف قرآنی آیات پڑھی ہیں تاکہ میرے بیٹے کو درد سے آرام ملے۔ میری بات سن کر جیمز طنزیہ انداز میں مسکرانے لگا اور بولا، آپ اتنے پڑھے لکھے ہو کر بھی اس بات کا یقین کرتے ہیں کہ کچھ الفاظ خواہ کسی بھی زبان میں ہوں، ان کے پڑھنے سے کوئی اثر ہوتا ہے؟ میں نے اسے کہا، بالکل اثر ہوتا ہے اور بہت گہرا اثر ہوتا ہے۔ وہ بھلا کہاں ماننے والا تھا۔ ساتھ پڑے ہوئے نئے صوفے پر بیٹھتے ہوئے بولا، میں معذرت خواہ ہوں، میں آپ کی بات کو بالکل نہیں مانتا۔ اسے ثابت کر کے دکھائیں۔ میں سوچ میں پڑ گیا کہ اب اپنی بات کو کیسے ثابت کر کے دکھاؤں۔ میں نے دل سے دعا کی، یا اللہ میری مدد فرما۔ اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی اور فوراً ہی ایک خیال میرے ذہن میں آ گیا۔ میں نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اوئے جیمز، تو نہایت نکما، فضول، بیکار اور گھٹیا انسان ہے، وغیرہ وغیرہ۔ میرے یہ الفاظ سن کر تو گویا اس کے تن بدن میں آگ سی لگ گئی۔ وہ 40 سال کا انتہائی سلجھا ہوا، پڑھا لکھا اور سمجھدار انسان تھا۔ فوراً اٹھ کھڑا ہوا اور انتہائی غصے سے بولا، مسٹر احمد، اگر آپ کے پاس میرے سوال کا جواب نہیں تھا تو آپ خاموش رہتے۔ آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ میرے بارے میں ایسے نازیبا الفاظ اور بیہودہ الفاظ استعمال کریں۔ میں آپ کو اچھا دوست سمجھتا تھا، مگر آج سے آپ کے ساتھ ہر تعلق ختم کرنے کا اعلان کرتا ہوں اور دوبارہ کبھی آپ کے دکان میں نہیں آئے گا۔ وہ پاؤں پٹک کر
جب دکان سے باہر نکلنے کے لیے واپس مڑا تو میں نے اسے آواز دے کر کہا، مسٹر جیمز، آپ کے سوال کا یہی جواب ہے۔ وہ رک کر مڑا اور حیرت سے پوچھنے لگا، آپ کا مطلب کیا مطلب ہے آپ کا؟ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، تھوڑی دیر پہلے آپ نے ہی کہا تھا، ثابت کر کے دکھائیں کہ منہ سے بولے گئے چند بے جان لفظ کسی پر کیسے اثر انداز ہو سکتے ہیں۔ اور اب آپ دیکھ لیں، میرے بولے ہوئے چند الفاظ نے آپ پر اتنا زیادہ اثر کیا کہ نہ صرف آپ غصے میں آ گئے بلکہ میرے ساتھ ہر قسم کا تعلق توڑنے کا بھی اعلان کر دیا۔ میری یہ بات سن کر جیمز کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ کچھ دیر تک تو وہ بت بنا وہیں خاموشی سے کھڑا رہا، پھر دوبارہ اسی صوفے پر بیٹھتے ہوئے مسکرا کر کہنے لگا، مسٹر احمد، آپ ایک عظیم انسان ہیں، مجھے اس طرح کا سبق آج تک کسی نے نہیں دیا۔ آپ بتائیں، آپ کے پاس یہ حکمت کیسے آئی؟ میں نے اس کے سوال کا جواب دینے سے پہلے اس سے ایک سوال پوچھا، پہلے آپ یہ بتاؤ، کیا آپ نے قرآن پڑھا ہے؟ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ گو میں ایک مذہبی گھرانے میں پیدا ہوا ہوں اور اپنے مذہب کے بارے میں کافی معلومات بھی رکھتا ہوں، لیکن مجھے مذاہب سے سخت چڑ ہے۔ میں نے اس سے وجہ پوچھی تو جیمز بولا، سچ پوچھیں تو مجھے خدا کے ہونے پر ہی یقین نہیں آتا۔ اگر خدا موجود ہوتا تو ہم افریقی لوگوں کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتا۔ میں نے حیرت سے پوچھا، تمہارے ساتھ کیا ناانصافی ہوئی ہے؟ تو وہ تڑپ کر بولا، آپ کو نہیں پتہ افریقی ممالک کے حالات اس وقت کیا ہیں۔ ہمارے ملکوں میں نہ تو کھانے کو کچھ ہے اور نہ ہی پہننے کو، بلکہ اگر سچ کہوں تو ہمارے ملکوں میں تو پینے کو پانی بھی میسر نہیں۔ ہمارے افریقہ میں تو پادریوں کے بارے میں ایک کہاوت مشہور ہے کہ جب پادری افریقہ میں آئے تو پادریوں کے پاس بائبل تھی اور ہمارے پاس زمینیں۔ پادریوں نے بائبل کی لوری سنا کر ہمیں سلا دیا، اور جب ہماری آنکھیں کھلیں تو ہمارے پاس بائبل تھی اور پادریوں کے پاس ہماری زمینیں۔ افریقہ میں سارے مذاہب کے لوگ بستے ہیں۔ اگر کسی بھی خدا مذہب کا خدا موجود ہوتا تو ہمارے ساتھ ایسا نہ ہوتا۔ میں نے کہا، آپ کس بنیاد پر کہتے ہو کہ خدا نے آپ افریقیوں کے ساتھ زیادتی کی؟ آپ کی زمینیں تو قدرتی وسائل سے بھری پڑی ہیں، اگر آپ خود کچھ نہ کرو تو اس میں بھی خدا کا قصور ہے۔ دنیا کی معدنیات کا 30% قدرتی گیس کا 8%، تیل کا 12%، سونے کا 40%، کرومیم کا 90% افریقہ سے نکلتا ہے۔ حتیٰ کہ ڈائمنڈ تو سب سے زیادہ آپ کے ملک کیمرون سے ہی نکلتے ہیں۔ معذرت کے ساتھ عرض ہے کہ تم لوگ اپنی کمزوریوں اور کوتاہیوں کو خدا کے کھاتے میں مت ڈالو۔ تم تاریخ اٹھا کر دیکھو، تمہارے اجداد تو بڑے امیر اور نامور رہے ہیں۔ یہ باتیں سن کر جیمز مسکرانے لگا اور ادب سے سر جھکا کر بولا، جناب، آپ تو چلتا پھرتا انسائکلوپیڈیا ہیں، آپ سے کیا بحث کرنا۔ آپ مجھے بتائیں کہ میں کیا کروں۔ میں نے اسے نرمی سے سمجھاتے ہوئے کہا، تم ایک عقل مند اور غور و فکر کرنے والے انسان ہو، اور قرآن اترا ہی ایسے بندوں کے لیے ہے۔ تم ذہن کے برتن کو بالکل خالی کر کے تعصب سے پاک ہو کر قرآن کا مطالعہ فوراً شروع کر دو۔ میں نے اس سے کہا، تم قرآن کو مسلمانوں کی کتاب کیوں سمجھتے ہو؟ جس طرح تمہیں اور کتابیں پڑھنے کا شوق ہے، اسی طرح غیر جانبدار ہو کر کھلے ذہن کے ساتھ اس کتاب یعنی قرآن کو پڑھو، اور جو بات سمجھ نہ آئے کسی مسلم عالم سے ڈسکس کر لو۔ جیمز مسکرا کر کہنے لگا، تم چاہتے ہو میں مسلمان ہو جاؤں؟ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، تم بہت اچھے اور صاف دل کے انسان ہو، اور میری دعا ہے اس کائنات کا مالک، اس کائنات کو بنانے والا تمہیں سچائی تک پہنچا دے۔ اور اگر دین اسلام سچا دین ہے تو تم مسلمان ہو جاؤ، اور اگر اسلام نعوذ باللہ سچا دین نہیں ہے تو خدا تمہیں اس سے دور رکھے۔ جیمز نے بڑی محبت سے کہا،
میری 40 سالہ زندگی میں دی جانے والی دعاؤں میں یہ سب سے بہترین دعا ہے کہ میرا خدا مجھے سچائی تک پہنچا دے۔ جیمز سے بحث و مباحثے کا سلسلہ مہینوں چلتا رہا۔ کچھ عرصے بعد جیمز نے مجھے بتایا اس نے قرآن پڑھنا شروع کر دیا ہے۔ میرے پاس چند ایک کتابیں تھیں جو جیمز کو دین کی اصل روح تک پہنچا سکتی تھیں، وہ بھی میں نے اسے تحفتاً دے دیں۔ ایک دن جیمز میرے ہاتھ میں تسبیح دیکھ کر پوچھنے لگا، یہ کہاں سے مل سکتی ہے اور تم مجھے بتاؤ کیا پڑھ رہے ہو؟ میں نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی تسبیح اسے دیتے ہوئے کہا کہ میری طرف سے تحفتاً تم رکھ لو۔ پھر جیمز کے پوچھنے پر میں نے اسے بتایا میں یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم پڑھ رہا ہوں، ساتھ ہی حسب علم تینوں ناموں کی تشریح بھی کر دی۔ کچھ دن بعد جیمز دکان میں آیا تو اس وقت بھی میں تسبیح اس کے ہاتھ میں تھی۔ وہ مسکرا کر کہنے لگا، تمہاری دی ہوئی تسبیح پڑھنے سے مجھے بہت سکون ملتا ہے، ایسا سکون جو کبھی زندگی میں کبھی میسر نہیں آیا۔ پھر جیمز اچانک کہیں غائب ہو گیا۔ پردیس میں ایسے ہی ہوتا ہے، رہائش یا ملازمت کی جگہ تبدیل ہونے سے سب کچھ بدل جاتا ہے۔ اس کے بعد جیمز سے میرا کوئی رابطہ نہ ہوا۔ غالباً 2 سال بعد میں میلان کی ایک مسجد میں جمعہ پڑھنے گیا تو وہاں پر مسجد کے اندر میری جیمز سے ملاقات ہو گئی۔ ہم دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ جیمز نے بتایا اس نے اسلام قبول کر لیا ہے اور اپنا نام عبداللہ رکھ لیا ہے۔ مجھے جیمز کے قبول اسلام کی بھی بہت زیادہ ہی خوشی ہوئی کہ سچے دین تک پہنچنے میں تھوڑا بہت اس میں مددگار رہا۔ اگر آپ اس کتاب کو ڈاؤن لوڈ کرنا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک کی مدد سے آپ آسانی کے ساتھ اس کتاب کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ شکریہ۔